بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا اور جو ابتدائی مرحلہ ہوا ہے اس میں 13 حلقوں پر انتخابات ہوئے۔ ان 13 حلقوں کے نتائج جو سامنے آئے ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون نے 9 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کی ہیں۔ تو لہٰذا جو آزاد جموں کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے کہ اس نے اکثریت حاصل کی ہے 9 نشستوں کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے۔ اچھے مقابلے ہوئے، زبردست مقابلے ہوئے، اور یہ انتخابات ظاہر ہے کہ ایک ایسے ماحول میں ہوئے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو انتشاری سیاست کا آغاز کیا گیا تھا، جو جس شرپسندی کا آغاز کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ بہت سے اس کے مقاصد تھے۔ ان مقاصد میں ایک جو مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ انتخابات کی راہ میں رخنہ ڈالنا، تو وہ ناکام ہوئے اور انتخابات کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ بہرحال جو عوام ہیں آزاد جموں کشمیر کے ان علاقوں کے، وہ بڑے متحرک نظر آئے۔ ابتدا میں جو ٹرن آؤٹ ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ بہت کم تھا، لیکن بعد میں پھر ظاہر ہے کہ لوگ آنا شروع ہوئے اور وہ ٹرن آؤٹ اتنا بڑھا کہ الیکشن کمیشن کو، آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کو 1 گھنٹہ بڑھانا پڑا، ووٹنگ کے وقت کے اندر توسیع کرنی پڑی، اس میں وسعت کرنی پڑی۔ بہرحال کامیابی سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور تمام تر شرپسندی انتشار کے باوجود جو ایک ٹولہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے جس طرح سے پروپیگنڈا کیا، عوام نے اس پروپیگنڈے کو مسترد کیا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کے پہلے مرحلے کی تکمیل پر آزاد کشمیر کے ووٹرز کو، تمام لوگوں کو مبارکباد دی ہے، انتظامیہ کو بھی مبارکباد دی ہے، اور جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو بھی انہوں نے مبارکباد دی ہے۔ اب جو ہے وہ اگلے مرحلے کے انتخابات ہونے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلا مرحلہ تھا جو اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان رکاوٹوں کو عوام نے جو ہے مکمل طور پر مسترد کر دیا، اور عوام نکلے اور انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے پسند کے امیدواروں کو ووٹ دیے۔ تو پروگرام کے پہلے مرحلے میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے میں تعارف کروا دوں، ہمیں ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے، لیکن میں مہمانوں کو تعارف کروا دوں۔ تجزیہ کار سینئر صحافی صالح ظافر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار نازیہ مصطفیٰ بھی ان کے ساتھ ہیں، طاہر فاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سینئر صحافی نوید اکبر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ سب کو بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کو آغاز کریں ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ درست ہر وقت بر وقت۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صالح ظافر صاحب، اچھی پیش رفت ہے، ایک مرحلہ مکمل ہوا، جو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ساری ناکام ہوئی۔ دیکھیے جی، انتخابی عمل ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ایک نئے ماحول میں، ایک خاص ماحول میں انجام دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، جس کا پہلا مرحلہ کل مکمل ہوا ہے، یہ بڑے چیلنجنگ ایٹماسفیئر میں ہوئے ہیں، اور ہر چند کے آزاد کشمیر میں انتخابات ایک روایت رہی ہے اور ہمیشہ پرامن انتخابات ہوئے ہیں، لوگوں نے ہمیشہ اس میں دلچسپی لی ہے، لیکن اس مرتبہ انتخابی عمل کو سابوتاژ کرنے کے لیے بہت سی قوتیں کار فرما تھیں، اور ان قوتوں کو تائید حاصل تھی پاکستان کے بدترین دشمنوں کی، اور نہ صرف تائید حاصل تھی بلکہ ان کی مادی اور مالی امداد بھی حاصل تھی، اسلحہ ان کے پاس تھا، ان کے پاس ایسے لوگ تھے جن کی تربیت یہ تھی کہ وہ دوسرے انسانوں کو تحقیق کر سکے۔ اس تمام تر کے باوجود انتخابات کا اس طور پر پرسکون طور پر ہو جانا، اس انداز میں ہو جانا کہ کوئی بڑی تباہی نہ ہو محض اکا دکا واقعات کے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی صرف انتظامیہ کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی آزاد کشمیر کے عوام کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو، ان عناصر کو شکست دی ہے اپنے انتخابی عمل میں حصہ لے کر، اور یہ اگرچہ پہلا مرحلہ تھا اور یہ شروعات تھی عام انتخابات کی آزاد کشمیر میں، اور اس کا اس طریقے سے منعقد ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ کشمیر کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ انہیں حل کرنے کے لیے جو نئی انتظامیہ بنے گی وہ اپنا کردار ادا کرے گی، اور وہ جو کشمیر کے عوام کو توقعات ہیں جن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک نام نہاد جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کہ کشمیر میں حکومت تو بہرحال ہمیشہ ہمتاً مصروف رہتی ہے، کوشش کرتی ہے، بیکاز وہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی یہ جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ حربے ہیں، یہ اس لیے کیے گئے کہ پاکستان میں بد امنی پھیلانا مقصود تھا۔ پاکستان جس نے بھارت کو 1 سال پہلے بہت بری طرح جنگ میں شکست دی تھی، اور چونکہ بھارت کو یہ سمجھ آ گئی تھی بات کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں تباہ آزمائی کرنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے پاکستان کے اندر انتشار کی قوتوں کو ہوا دی، ان کی مدد کی، ہر طریقے سے مدد کی، اور یہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ اس طرح کی کمیٹی بنی۔ لیکن ہمیں یقین کرنا چاہیے، ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، ہمیں بھروسہ ہے کہ جو ہی آزاد کشمیر میں حکومت بنے گی عوام اس کا ساتھ دیں گے اور وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے نازیہ، عوام، باشعور عوام نے بھی بڑا رسپونڈ کیا ہے، اس میں عوام کا بڑا ایک اہم کردار تھا کہ انہوں نے اس پروپیگنڈے کو، ان جھوٹی جو دعوے تھے، جو ایک منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو مسترد کیا ہے۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جاوید صاحب۔ دیکھیے، اگر عوام کی اس طرح سے حمایت نہ ہوتی، عوام کی کوششیں نہ ہوتی، عوام گھروں سے نہ نکلتے، اتنا زبردست جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ عوام کے گھروں سے نکلنے کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے، اور سیکنڈلی انہوں نے اس فسادی ٹولے کو رد کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو جمہوری عمل آج تک چلتا آ رہا ہے 1985 سے آن ورڈ، ہم اس سلسلے کو رکنے نہیں دیں گے، اور جو ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، یہاں پر بھی انتشار پیدا کیا جائے، اور ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ کل اکا دکا واقعات ہوئے جس کو بہت زیادہ
ہم نے انڈین میڈیا نے بھی اٹھایا، وہ ایک پروپیگنڈا تھا وہ سارا جو کچھ کر رہے تھے وہاں پہ، جان بوجھ کر ایسی سچویشن بنائی گئی کہ جب دیکھیے جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں جب ان کے اوپر آپ اٹیک کرو گے، ان کے اوپر آپ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، ڈیفینیٹلی اپنے ڈیفینس میں ان کا کرنا بنتا ہے۔ گو کہ کسی کو ناجائز کبھی بھی کچھ نہیں کہا گیا، اور جو اس عمل میں انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر جنہوں نے حصہ لیا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا وہاں پہ، حکومت کی جانب سے ان کو بھی بارہا کہا گیا کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بنے، لیکن ان کا یہ سارا ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ اب بات آپ نے عوام کی دیکھیے جو کشمیر کے عوام ہے، آزاد کشمیر کے ہم بات کریں، وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، لوگوں میں بہت زیادہ شعور ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مسائل کا حل ہے وہ جب تک الیکشن کا پروسیس نہیں ہوگا، یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا، وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کسی بھی صورت بازاروں میں، گلیوں میں انتشار کرنے سے، دھرنے دینے سے، روڈز بلاک کرنے میں نہیں ہے، وہ بیٹھ کر بات چیت کرنے میں ہے۔ جو بھی پرابلمز ہیں وہ حکومت وقت کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کل ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو عوام ہے بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ نکلی۔ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ اتنا اچھا ٹرن آؤٹ رہا، صبح کے وقت ہمیں تھوڑا سا سلو لگا، بٹ شام میں بہت زیادہ لوگ نکلے، پھر 1 گھنٹہ آگے بڑھانا پڑا، 6 بجے تک وہ ٹائم دیا گیا، اور ابھی دیکھیں نون لیگ نے وہاں پہ 9 نشستیں حاصل کی اور پیپلز پارٹی نے 4۔ تو دیکھیں جس طرح سے نون لیگ نے وہاں پہ کمپین کی اور جس طرح سے میاں صاحب خود گئے، ان کا جو کہنا تھا، جو انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ وعدے کیے، انہوں نے اپنا پہلے دن سے ہی ان چیزوں کو پورا کرنا شروع کیا، اس میں گرین بسیز، اور یہ ہم نے سارا دیکھا کہ مریم نواز نے کس طرح سے وہاں پہ فوری طور پہ پہنچائی۔ اگر پہلے دن وہ یہ کر سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں جو ان کے وعدے انہوں نے عوام کے ساتھ کیے ڈیفینیٹلی وہ اس کو ضرور پورا کریں گے، اور عوام کے لیے مزید سہولیات ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ بات یہی ہے طاہر صاحب کہ انتشاری سیاست کو لوگوں نے بھی مسترد کیا، انتظامیہ نے بڑی محنت کی، اگرچہ کہ مشکل صورتحال تھی، جو شرپسند ٹولہ تھا، جو شرپسند عناصر تھے، وہ ہر لمحہ سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی بہت کام کیا، انتظامیہ نے بھی کام کیا۔ پھر کینڈیڈیٹس نے جس طرح سے مہم چلائی، پھر ساری سیاسی جماعتوں نے، اور پھر جس طرح سے عوام نے اس کو رسپونڈ کیا۔ جی بالکل جاوید صاحب، آپ دیکھیں نا کہ بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلی ہے، اور اس میں دیکھنے کا سب سے اچھا یہ تھا کہ عوام ساتھ شریک رہے ہیں، اور عوام نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عوام نے اس انتشاری ٹولے کی جو تخریبی کارروائیاں ہیں اس کو مسترد کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی ان انتخابات کے بعد جو نئی آنے والی حکومت ہوگی اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی، کیونکہ اس وقت کشمیری عوام نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ ترقی چاہیں گے، خوشحالی چاہیں گے، امن چاہیں گے، سکون چاہیں گے، اور یہ جو اس وقت کشمیر کے خطے میں ایک گڑبڑ پھیلانے کی بھارتی سازش ہو رہی ہے اس کا مکمل خاتمہ چاہیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جس طریقے سے الیکشن کمپین چلائی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی اور باقیوں نے، لیکن میاں نواز شریف کے پاس ایجنڈا تھا، ان کے پاس پروگرام تھا، انہوں نے بتایا، اور پھر ان کے پاس دکھانے کے لیے بھی بہت کچھ تھا۔ اور آپ نے جس طرح نازیہ نے کہا کہ مریم نواز نے وہاں پہ گرین بسز وغیرہ شروع کر دی ہیں، یقیناً آنے والے دنوں میں ایک ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا جس سے کشمیری عوام کی زندگی یکسر تبدیل ہوگی۔ نوید اکبر صاحب، ظاہر ہے کہ معاملات تو آگے کی طرف چلتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں، چاہے اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں، رکاوٹیں تو ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، یا کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت الیکشن بھی لڑ رہی ہیں، وہ تمام جو تھے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے پہ ہی یکسو تھے۔ بالکل جاوید صاحب، دیکھیں جو نتائج آئے ہیں کل کے انتخابات کے، انہوں نے ایک چیز ثابت کر دی ہے، اور یہ کہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے خاص طور پر عوام جو ہیں وہ وفاق کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ وفاق کے ساتھ، وفاق کی حمایت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے ان انتخابات کا، کیونکہ جو 13 نشستیں جن کے اوپر الیکشن ہوا کل، آپ دیکھیں وہ دونوں پاکستان کی جو مین سٹریم کی سب سے بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے وہ نشستیں جیتی ہیں، اور 13 کی 13 نشستیں 2 جماعتوں نے جیتی ہیں، اور دونوں پاکستان مسلم لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، دونوں پاکستان کی سب سے بڑی جماعتیں ہیں، اور ان جماعتوں کے وہاں پہ نمائندگی 100% ہوئی اب تک کے انتخابی نتائج کے مطابق۔ یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ کشمیر کے عوام جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ہیں، وہ وفاق کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں بڑا ہی اہم ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ بہت شاندار تھی۔ دیکھیں آپ کسی بھی سطح کے انتخابات لے لیں ہمارے برصغیر کے اندر، تو وہاں پہ جو پرسنل یا ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، ان کے سے اکا دکا واقعات جو ہوتے ہیں ان کو ہم
خارج از امکان نہیں قرار دیتے، لیکن اگر مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں 13 نشستوں پر ایک اس کو چھوڑ کے تو باقی حلقوں میں تو انتخابات بہت پرسکون اور پرامن طریقے سے ہوئے. ایک حلقے میں کچھ دنگا فساد ہوا، لیکن وہ بھی اس طرح کا نہیں تھا. اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف انتخابی سیاست کے ساتھ تھا، انتخابی دشمنیوں کے ساتھ تھا. اس کا سیاست کسی اور چیز سے تعلق نہیں تھا. اور کل جب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شرپسند ٹولہ جنہوں نے کوئی کال دی ہوئی تھی کل کے لیے، وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ناکام ہوئے، کیونکہ اگر عوام ان کے ساتھ ہوتے تو پھر کل الیکشن میں عوام نہیں نکلتے. لیکن جو فوٹیجز سامنے آ رہی تھی، جو نتائج سامنے آئے ہیں، دیکھیں کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اچھا ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا ہے. یقیناً ہو سکتا ہے ماضی سے شاید تھوڑا سا کم ہو، لیکن جو صورتحال تھی، جس طرح سے راستے بند کرنے کی انتشاری ٹولے نے کوشش کی، جس طرح سے انتشاری ٹولے کی طرف سے لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں، لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس میں یہ بہت زبردست ٹرن آؤٹ ہے. اور آزاد کشمیر کے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کا جو سٹانس ہے، پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کا جو فاقی پاکستان کی اکائی ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں. اور انہوں نے سید علی گیلانی کے اس فکرے کے بالکل عین مطابق کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، وہی کام کیا ہے. اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 اگست کو آپ کو پتہ ہے کہ مزید 24 نشستوں پر الیکشن ہونے، شاید 23 ایک شاید مظفر آباد ڈویژن کی نشست ہے جس کے اوپر انتخابات امیدوار کی وفات کی وجہ سے 2-3 دن کے لیے آگے ہوئے. اور 2 اگست کو جو انتخابات ہونے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے مزید سامنے آئے گا، کیونکہ وہاں پہ جو کمپین مظفر آباد ڈویژن میں چل رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھرپور ہے، میرپور ڈویژن سے بھی زیادہ بھرپور ہے. 12 نشستیں جو ہیں وہ مظفر آباد ڈویژن کی ہیں، 12 نشستیں مہاجرین کی ہیں جن کے اوپر 2 اگست کو انتخابات ہونا ہے. اور دیکھیں مہاجرین کی نشست کے اوپر جو انتخاب ہے وہ اس چیز کو ثابت کر دے گا، بلکہ اس چیز کے اوپر مہر ثبت کر دے گا کہ مہاجرین کی نشستیں کیوں بہت اہم ہیں. کیونکہ یہ پورے پاکستان میں جو جموں اور کشمیر کے مہاجرین بستے ہیں، جو قربانیاں دے کے آئے ہیں، جو تحریک آزادی میں جن کا ایک کردار رہا ہے، اور جب استصواب رائے ہونا ہے تو ان کا پلیبیسائٹ ہونا ہے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام، جس کا وعدہ کیا گیا کشمیری عوام سے، تو اس میں یہ جو مہاجرین ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہونا ہے، کیونکہ وہ کشمیر کے شہری ہیں، وہ کشمیر کے بسنے والے ہیں، وہ یقیناً پاکستان مہاجر ہو کے آئے ہیں اور انہوں نے اپنا ووٹ دینا ہے اور انہوں نے ثابت کر دینا ہے کہ وہ 12 نشستیں جو ہیں وہ یقیناً بہت ضروری ہیں. اور یہ وفاق پاکستان کا اہم ترین حصہ ہے آزاد کشمیر جو ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ تو آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی ذرا بات کر لیں گے. مشرق وسطیٰ میں صورتحال اب ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی بہتری کی جانب آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی اب جو حملے ہیں ایران کے خلاف انہیں روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ثالثوں کے ذریعے سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، وہ ایران کے ساتھ کے لیے تیار ہے. ایران نے بھی اسی حوالے سے مثبت اس پہ رد عمل ظاہر کیا ہے. تو لہٰذا امریکہ اور ایران دونوں کو یہ جو راضی ہوئے ہیں، یہ یقینی طور پر پاکستان اور قطر کی کوششوں سے دونوں ممالک ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں. اور ابتدائی طور پر کچھ تجاویز بھیجی گئی ہیں. ایران نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کچھ تجاویز ہمارے پاس آئی ہیں ثالثوں کے ذریعے سے، لیکن کچھ اطلاعات اس میں ایسی آ رہی ہیں کہ جو ابتدائی تجاویز بھیجی گئی تھیں انہیں ایران نے مسترد کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو، ایم او یو جب سائن ہو رہا تھا تو اسی قسم کی تجاویز کا تبادلہ ہوتا تھا. دونوں طرف تجاویز بھیجی جاتی تھیں، پہلے مسترد ہو جاتی تھی، بعد میں کوئی ایک درمیانی راستہ نکلتا تھا پاکستان کی مدد سے، قطر کی مدد سے، اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ آگے کی طرف اور بہتری کی جانب جو ہے وہ جانے لگتے تھے. تو اس مرتبہ بھی سچویشن جو ہے وہ ایسی ہی ہے کچھ. لیکن بہرحال پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے کہ یہ جو خطہ ہے بار بار کشیدگی میں چلا جاتا ہے، یہ یقینی طور پر پورے خطے کے لیے ایک خطرناک صورتحال ہے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں اس وقت سابق سفیر شاہد کیانی، بہت شکریہ شاہد کیانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہد کیانی صاحب، فی الحال تو بہتر خبریں آ رہی ہیں. ایک تو دونوں جو اطراف ہیں، فریقین ہیں، وہ مذاکرات پہ راضی ہو گئے ہیں، اور پاکستان اور قطر نے یہ کوششیں کی ہیں. یہ ایک بہتر صورتحال اب سامنے آئے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے آئی ایم آنرڈ ٹو بی آن یور شو. میں جوائن نہیں کر سکا بائی زوم، میں باہر ہوں. پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ خطے کے لیے کیا گلوبلی یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے اور اکنامکلی ان کے لیے ڈیزاسٹر ہے. باقی دیکھیں نا، یہ سی لین ہے اسٹریٹس آف ہارموز، اصل بات تو وہاں آتی ہے، اسٹریٹس آف ہارموز کے اوپر آتی ہے، جہاں پر ایران نے روکا ہوا ہے کہ یہاں نہیں جا سکتے، وہ ساؤتھ نہ لیں، ہمارے پاس سے گزر کے جائیں. وہ اپنی جگہ پر ہے.
امریکہ جو ہے وہ نیچرلی اسپیکنگ اب اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی جو ڈومیسٹک جو وہ ہے نا آنسربل ہیں. ایران کے اندر تو اب حالات یہ ہیں کہ دیکھیں لوگ 40 سال سے ٹینشن میں تھے, وہ چاہتے ہیں کہ اسے جان چھٹی جائے, چھڑائی جائے اور جنگ سے نکلا جائے. یہ تو میں بتا دوں آپ کو تاکہ لوگ ایک نارمل زندگی گزاریں. باقی امریکہ کے اندر یہ ہے کہ یہ ان پاپولر وار ہے, اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے انہوں نے کانگریس پہ جا کے پیسے اور بھی لے لی ہیں, لیکن پبلک سپورٹ اس جنگ کے لیے نہیں ہے. دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بڑی مشکل کے ساتھ بہت ہی بڑی اچیومنٹ تھی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی پاکستان سے کہ جنہوں نے میڈیشن کر کے ان کو آپس میں بٹھایا اور بات کروائی. تو ابھی یہ کچھ دنوں سے یہ ہو رہا. اب یہ ایک اور خطرناک معاملہ یہ ہے کہ جب امریکہ حملہ ان پر کرتا ہے تو ایران جو ہے وہ ان کی بیسس پہ حملہ کرتا ہے. وہ گلف کے اندر جو ملک ہے ان میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتی ہے, وہاں کے لوگ بھی تنگ پڑ گئے ہیں, ان کی حکومتیں بھی تنگ پڑ گئی. تو ابھی یہ کوئی اور دوسرا سلوشن ہے ہی نہیں کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوئی تھی اس کے مطابق چلیں, سیز فائر کو آگے بڑھائیں, اور تاکہ وہ جو ایشوز کیا ہیں دو بتاتا ہوں. امریکہ چاہتا ہے کہ جی وہ نیوکلیر کے اوپر سائن کرے کہ جی میں وہ تو ایران شروع سے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بنانا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہارموز کے اوپر جو ہے اس کی یوز ہے اس پہ میں ایک تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کہوں کہ انٹرنیشنل لا یہ اجازت نہیں دیتا اگر دیکھا جائے کہ جی آپ ان سے کوئی فیس لیں, یہ اجازت نہیں ہوتی. کیونکہ اگر وہاں پر آپ ہارموز میں کھڑے کر کے اگر آپ کچھ دے رہے ہیں کو وہ دلانا چاہیے تو ایران کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی اس بارے میں یوز کی جو ہارموز ہے, اور امریکہ کو بھی آپ بہت فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی کہ وہ اٹیکس جو ہیں وہ ایران پر وہ ختم کرے. تو اس کی میں آپ کو بتاؤں بہائنڈ دا سین پاکستان کا تو بہت امپورٹنٹ رول کرتا تھا, لیکن ممالک وہ بھی بہائنڈ دا سین امریکہ کے بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے بھی بڑا یہ ان کے لیے بہت اکنامکلی بہت چاہیے سیکورٹی کے. ٹھیک, کیانی صاحب آپ کی آواز ذرا مناسب طریقے سے بہتر طریقے سے ہم تک نہیں پہنچی. آپ سے دوبارہ ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صالح ظافر صاحب, بہرحال یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جیسے کیانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک ابنائے ہرمز جو ہے وہ ایک بڑا معاملہ ہے, اس پہ بھی ہونی چاہیے. کچھ ایران سے ایسی خبریں آئی تھی کہ شاید وہ سمجھتے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ایمبیگوٹی میں تھیں, اب شاید یہ جو ایسکیلیشن ہوئی ہے اس سے کچھ چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں. جاوید اقبال صاحب, آپ کو اور شاہد کیانی صاحب کو پورا استحقاق ہے کہ آپ یہ امید افزائی کا اظہار کر سکیں, لیکن اس کانفلکٹ میں ایک کردار ایسا ہے جس نے یقین کے ساتھ کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی. پوری دنیا کنفیوز ہے, پوری دنیا امید افزائی کا اظہار کر رہی تھی 26 فروری کو کہ امریکہ کے ساتھ ایران کے معاملات طے پا گئے تھے. 28 فروری کو حملہ کر دیا, اسرائیل نے حملہ کیا, ایران کی قیادت کو شہید کر دیا, ایران کے شہر تباہ کر دیے, امریکہ ان کے ساتھ تھا. پھر یہ معاملہ چلتا رہا, پھر ایک مرحلہ آیا کہ انہیں پاکستان سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئی. پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی انتھک جد و جہد کے ذریعے حالات کو سنبھالا دیا اور معاملات کو کسی حد تک پہنچایا. ایک ایم او یو پہ سائن ہوئے, اور ایم او یو پہ سائن ہونے کے بعد یہ توقع پیدا ہوئی کہ اب اس خطے میں امن ہو جائے گا, لیکن وہ امن نہیں ہو سکا. پھر اچانک ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا کہ ایران نے ایک ایسے جہاز پر حملہ کر دیا کہ جو کہ طے شدہ اصول کی خلاف ورزی کر رہا تھا. چلے خلاف ورزی نہیں کر رہا تھا, ایک جہاز پر حملہ کرنے کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ آپ 2 ہفتوں تک کے لیے ایران کے اوپر اندھا دھند تباہ کن بمباری کریں. بمباری شروع کر دی. پھر ایک رات اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خیال آیا کہ نہیں, مجھے بمباری روک کر امن کو موقع دینا چاہیے. امن کو موقع دینا پھر شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر ایم او یو 2 سائن ہوتا ہے یا ایم او یو 2 تک یہ معاملات پہنچتے ہیں تو ایران کو یہ یقین دہانیاں حاصل کرنی پڑیں گی, اور جو انٹرلیکیوٹرز ہیں, جو ثالث ہیں, ان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ فریقین کو دوبارہ بہانہ نہ ملے کہ وہ اس کو ایسکیلیٹ کر سکے. لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ جو جنگ ہے, یہ دنیا کے لیے بڑی تباہ کن ہے. بین الاقوامی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ امن ہونے کے باوجود اگست کے مہینے میں
دنیا کے اندر ریسیشن کا ایک طوفان آنے والا ہے جسے وہ اگست شاک کہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو پچھلے 4-5 مہینے میں تباہی ہوئی ہے اس کا ایک مکمل اجتماعی طور پر اس کا جو امپیکٹ ہے اس سے دنیا نہیں بچ سکتی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ امن نہ ہوا تو وہ جو تباہی ہے وہ تو ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ امریکہ کے صدر کے لیے بھی اس کے حالات بہت ہی زیادہ خوفناک ثابت ہوں گے. بالکل, میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ ان حالات پہ میں بات کرتا ہوں. کیانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ کیانی صاحب, اچھا, لیکن یہ تو بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حالات ان کے لیے بھی بڑے مشکل ہو جائیں گے, لیکن حل جو ہے وہ نازیہ یہی ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پر آئیں اور بات کریں. دیکھیے یہ چیز تو پہلے جب ایم او یو ہوا تھا تب بھی دونوں حکومتوں کو پتا تھا. اگر ہم تہران کی بات کریں اور ادھر سے ہم امریکہ کی بات کریں تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. جتنے بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے پاکستان سمیت, اس میں قطر اور پاکستان سر فہرست ہے. تو ہم نے تو شروع سے یہی کہا کہ دیکھیے بات چیت سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے. اسی وجہ سے ایم او یو ہوا, اسی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں گئے, وہاں پہ اگین ان ساری چیزوں پہ بات چیت ہوئی, وہاں پہ ایگریمنٹ آلموسٹ طے پا گیا, وہاں پہ کمیٹیز کی تشکیل دے دی گئی, سارا معاملہ ہوا. جو یہ پچھلے 15 دن سے جو چیزیں پھر خراب ہو گئی ہیں وہ پھر گھوم کے پھر اسی پوائنٹ پہ ہی آگے ہیں جدھر سے یہ بات انہوں نے خراب کرنی شروع کی تھی, جدھر سے ایران کی طرف سے اٹیک ہوا تھا. ابھی آگے کیا ہوگا دیکھیے. جو ایم او یو جو ایگریمنٹ کی بات ہوئی تھی, جس مقام پہ پاکستان امریکہ اور ایران کو لا کے انہوں نے ایگری کروایا تھا, وہ سب سے بہترین تھا. اس میں ایران کے لیے بہت زیادہ فائدے کی بات تھی. ایران کی ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ایران کی ٹریڈ بحال ہو گئی تھی, ایران کے اوپر سے پابندیاں نرمی ہو گئی تھی, ایران کے فنڈز ریلیز ہونا شروع ہو گئے تھے اور دنیا نے سکھ سانس لینا شروع کر دیا تھا. اگین جیسے صالح صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ انہوں نے اگر 2 جہازوں پہ حملہ کر دیا تو اتنی زیادہ ریٹیلیشن کیوں آئی. ابھی بھائی دیکھیے امریکہ کو تو کوئی نہیں روک سکتا کہ بھائی اگر انہوں نے 2 جہازوں پہ کیا آپ ان کے 4 پہ کر لیں. انہوں نے تو سینکڑوں انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا ایران کے اوپر. 80 سے 90 اہداف کو نشانہ بنا 80 سے 90 بلکہ اس کی تعداد لاسٹ اگر جو کاؤنٹ کرے تو 100 سے اوپر چلی گئی ہے. جتنے انہوں نے ان کو اہداف کو نشانہ بنایا تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ایران کا. اب ایران کی مجبوری یہ ہے کہ ایران کبھی بھی یہ ان کو یہ نہیں کہیں گا کہ آئے مذاکرات کی میز پہ بیٹھے, کیونکہ جتنا جاوید صاحب ان کا نقصان ہو گیا ہے, ان کی لیڈرشپ چلی گئی, مین 2 ٹیئرز ان کے ختم ہو چکے ہیں, ان کو اکنامیکلی اتنا نقصان ہو گیا, اتنا ڈیمیج, اتنا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کیلکولیٹ کریں ایک اندازے کے مطابق, اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹول ٹیکس یا فیس کی مد میں اگلے 50 سالوں میں جتنا پیسہ اکٹھا کر سکتا ہے, جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے نا, شاید وہ ریکور بھی نہیں ہو سکتا, اگلے 50 سال بھی وہ لیتا رہے. تو معاملہ بہتری کی طرف تبھی جائے گا. ایران بھی سوچے اور امریکہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایران کی طرف سے غلطی ہوئی تو اس کو اتنی زیادہ ریٹیلیشن نہیں آنی چاہیے. ابھی جو لیٹسٹ ہمیں اس میں ایک ڈیولپمنٹ نظر آئے گی, ایران تو کہتا ہے غلطی نہیں ہوئی, ہم نے ایران تو طے شدہ راستہ تھا, آپ نے اس کی خلاف ورزی. دیکھیے ایران کی غلطی اس کانٹیکس میں ضرور ہے کہ اگر اس کو اس پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا نا, آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا, آپ کو بتانا چاہیے تھا. جو کمیٹیز تشکیل دی گئی تھی, اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ بھئی آپ کے ثالثوں کے جہاز پہ آپ اٹیک کر, آپ پاکستان کو بتائیں, آپ قطر کو بتائیں, ٹھیک ہے, اور قطر جو ثالثی تھا آپ نے اسی کے جہاز کے اوپر اٹیک کر دیا. تو یہ غلطی ایران کی ہے. امریکہ کی تو اس میں یہ غلطی ہے نا کہ امریکہ کے دیکھیے کہ معاملات کو سلجھانے کی بجائے اس کو اور ایگریشن کی طرف چلا جاتا. اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا, نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے, اب صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوگی. ابھی ہمیں آنے والے چند گھنٹوں میں چیزیں معلوم ہو جائیں گی کس سمت میں جا رہی ہیں. نیتن یاہو کے تو انٹرسٹ میں کبھی بھی نہیں ظاہر ہے, لیکن خطہ کشیدگی کی طرف جائے گا تو جیسے طاہر فاروق صاحب, صالح حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر یہ ایک اور اگست شاک آئے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے جب حملے بند کرنے کا اعلان ہوا تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے گئی ہیں, لیکن اگر فرض کیا یہ کشیدگی جاری رہتی ہے تو پھر یہ تو ایک بڑی خطرناک صورتحال کی طرف پورا خطہ بڑھ رہا ہے. پورا خطہ نہیں جی, پوری دنیا ایک ایسے ریسیشن میں چلی جائے گی کہ وہاں سے نکلنے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے. اس لیے پوری دنیا کا مفاد ہے کہ یہ جنگ جو سی اس وقت روک دی جائے. اور دوسرا, جیسا کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جنگ اگر کچھ دن اور چلی تو یہ تیسری عالمی جنگ خدا نہ خواستہ میں نہ ڈھل جائے. یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائیڈوں کو فہم اور تدبر کا ثبوت دینا ہوگا. پاکستان نے ایک بہترین ایم او یو تیار کروایا تھا اور امریکہ سے منظور کروایا تھا, جس کے بارے میں امریکہ کے اندر بھی شدید تنقید ہو رہی تھی ٹرمپ پہ کہ یہ تو ایران کے مفاد میں ہے, لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہو سکا. میں یہی دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ تدبر اور فہم اور صبر سے اگر ان چیزوں کو ڈیل کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن
ایران کی سچویشن یہ ہے کہ دے ہیو نتھنگ ٹو لوز ناؤ. ان کا تو ملک انہوں نے کافی خراب کر دیا ہے, لیکن امریکہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے ایران میں کیا ہے, امریکی عوام ان کے شدید مخالف ہو چکے ہیں, اور یہ مہنگائی صرف اس خطے میں نہیں آئے گی, امریکہ میں شدید قسم کی مہنگائی آئے گی, جہاں وہاں کے جو لوگوں کے حالات ہیں وہ آلریڈی بڑے پریشان کن ہیں. اور وہاں کی جو یوتھ کو آپ دیکھیں, اس کو یوتھ کو اور مڈل ایج کے لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کی دوستی, اسرائیل کی قیمت امریکی عوام کیوں ادا کرے. یہ ایک پورا ایک سینیریو ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ یہاں نہ رکا تو ایک خوفناک قسم کے مہنگائی کے دور میں ہم داخل ہو جائیں گے. اور جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ ذرا سی سائی آف ریلیف آیا کہ یہ جو سا رکنے کی طرف بات چلی ہے تو قیمتیں ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہیں. فوری طور پہ اس کو رکنا چاہیے اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنا چاہیے. دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ, بہت سارے مسائل ہیں, آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اور یہ الٹیمیٹلی یہ جو سا ٹیبل پہ آ کے ہی حل ہوگا. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کی قیادت حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اور وزیر اعظم نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا, اب یہ ثالثوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ اس ایم او یو 2 ہے اس میں کیا مزید چیزیں ڈالی جائیں کہ دونوں فریقین کے لیے ہو. اس لیے جو سا حوصلے سے, صبر سے اور دنیا کے مفاد کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے سب کو سوچ کے راستہ نکالنا چاہیے. نوید اکبر صاحب, ظاہر ہے ایران یہ کہتا ہے کہ ہر جو وقفہ آتا ہے اس جنگ کے دوران اس میں امریکہ جو ہے وہ اپنا جنگی ساز و سامان اکٹھا کرتا ہے, اسے دوبارہ سے ترتیب دیتا ہے, اور کچھ ہی عرصے بعد جب اس کو سانس آتی ہے اس کے بعد پھر وہ حملہ کر دیتا ہے. ایک ایسی بے اعتمادی کے ماحول کے اندر مذاکرات کا کامیاب ہونا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک مشکل صورتحال تو پیدا کرتا ہے, کیونکہ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو 60 روزہ مدت ایم او یو کے تحت طے ہوئی تھی اس کے اندر کچھ فنڈز جو ہیں وہ انفریز ہونا تھے, وہ بھی نہیں ہوئے, اور یکدم سے پھر ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی. دیکھیں جاوید صاحب, سب سے پہلے تو میں کہوں گا مے سینٹی پریویل, یہ ایک دعا بھی ہے ہماری اور پوری دنیا کی یہی دعا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کشیدگی جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں یہ مذاکراتی عمل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, وہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اسلام آباد ایم او یو جو ہے یہی سب سے بڑا قابل عمل فریم ورک ہے. اس کے تحت رہتے ہی سارے معاملات حل ہونے ہیں, اور اسی قابل عمل فریم ورک کو ہی سامنے رکھنا ہوگا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, 47 سال کا ایک معاملہ ہے, اس کے بعد یقیناً جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں دنیا میں ہم نے جو جتنے بڑے بڑے معاہدے اور ایگریمنٹس دیکھے ہیں اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, اور یہ چیز مشاہدے میں آئی کہ اس کو وقت لگتا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے ایک ایم او یو ہوا, لیکن پھر اس ایم او یو کے بعد پھر معاملہ کشیدہ ہوئے, لیکن ایک فریم ورک تو آ گیا ہے نا سامنے اسلام آباد ایم او یو کی صورت میں. اسی فریم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھانا ہے, اسی فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے. اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایران کے نائب وزیر خارجہ ہیں, ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ اسلام آباد پیچھے ہے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کے, قطر پیچھے, اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے ذریعے, ایران نے تسلیم کیا کہ پاکستان اور قطر کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا بالواسطہ جو ہے وہ عمل شروع ہو چکا ہے, اور پاکستان اور قطر جو ہیں وہ دونوں کے میسیجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں دونوں ممالک کو. اس کا مطلب کہ بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں کبھی بھی بات چیت جب ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی فریق یہ نہیں کہتا کہ جی دوسرا فریق جو وہ درست ہے اور میں درست نہیں ہوں آن دا ریکارڈ یا اپنے عوام کے لیے. انہوں نے اپنے عوام کو تو یہی بتانا ہے کہ ہم ہی تگڑے ہیں یا ہم ہی آگے چل رہے ہیں اور ہم ہی ہیں جو سچ پر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں حقائق جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر بہت زیادہ حملے کیے تو اور ایران لیکن اس کو ایران کو شکست نہیں دے سکا, تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایران کی اب حالت کیا ہے. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے, ایران کے انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ اگر آبنائے حرمت میں کسی ایک شپ کو ایران نشانہ بنائے گا تو ہم اس کے بدلے اس کی انفراسٹرکچر کو, اس کے پل کسی پل کو, کسی شاہراہ کو نشانہ بنائیں گے. تو اب صورتحال یہاں پہ آ گئی ہے کہ جو جنگی اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی نقصان سے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کہا گیا کہ ایران کا جو منجمد پیسہ اس سے ہم اس کا معاوضہ ادا کریں گے. میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ بیانات ہیں, اور وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ سینٹی شوڈ پریویل, تو وہی ہونا چاہیے. اچھا صالح ظافر صاحب آپ پہلے فرمایا, ٹھیک ہے, آپ فرما رہے تھے کہ امریکہ کے اندر بھی ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں.
ایران کے اندر بھی مشکلات ہیں، جو بمباری ہو رہی ہے وہاں وہ عوام بھی تو اپنی حکومت کو چاہیں گے کہ معاملات آگے پرامن طریقے سے آگے بڑھیں، لیکن شاید ایران کو اس کمزوری کا بھی پتہ ہے کہ جوں وہ بھی اس کو ایکسٹینشن دیے جا رہے ہیں، توسیع دیے جا رہے ہیں کہ یہ جوں امریکہ مڈ ٹرم کی طرف بڑھے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی، اور یہ شاید اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ کا اندازہ اور تجزیہ درست ہے۔ ایران کی سب سے بڑا جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے، جس کی بنیاد پر دنیا کہتی ہے کہ ایران جیت چکا ہے، وہ ایران کی یہ صلاحیت ہے کہ اس نے اتنی پین لی ہے کہ کوئی دنیا کا ملک اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو کوئی نہیں کر سکتا، اور پھر وہ انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ نے اور حملہ کرنا کریں اور اپنی قوت کو آزماتے جائیں، ہم کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور یہ بات جو ہے، یہ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر کی شکست ہے، اور امریکی صدر کو اب سے ٹھیک 10 ہفتوں کے بعد ایک آزمائش میں پڑنا ہے کہ وہاں پر مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، اور مڈ ٹرم کے الیکشن کے لیے یہ جو ایران کے اوپر حملہ ہے، مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے، یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوگی، اور اگر صدر ٹرمپ ہار گئے تو ان کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ان کو اقتدار سے محروم بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت تباہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا۔ ایک اور جو اہم خبر ہے وہ افغانستان کی، افغانستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ طالبان کے لیے صورتحال بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ بدخشاں کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، وہاں پر جو مختلف گروپس ہیں، جو اینٹی طالبان گروپس ہیں، ان کی طرف سے جو سرگرمیاں دکھنے میں آئی ہیں، نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے، افغانستان فریڈم فرنٹ ہے جس نے شروع میں ظاہر ہے کہ اس وقت آغاز کیا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں، اور زیبک کے اندر انہیں کئی جو طالبان کی پوسٹیں ہیں ان کو بھی قبضہ کیا، اور اس جنگ کے دوران جو اس وقت وہاں پر ایک سلسلہ شروع ہے، اب تک کئی طالبان کی ہلاکت کی اطلاعات بھی آئی ہوئی ہیں، تو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر جناب حسن خان، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ حسن خان صاحب، بتائیے صورتحال آپ کے خیال میں کس حد تک تشویشناک ہے، یہ جو سلسلہ بدخشاں سے شروع ہوا ہے طالبان کے لیے؟ بہت شکریہ جاوید بھائی۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ طالبان بھی یہ توقع نہیں کر رہے تھے، اور اسپیشلی جو 17 جولائی کو جو یفتل ڈسٹرکٹ تھا، وہاں پہ جب یہ عبدالقیوم ملنگ کی جو فورسز، جس کو ہوم لینڈ سولجر فرنٹ کہتے ہیں یا سپاہیان مہن جو مقامی لفظ ہے ان کے لیے، جب ہے سپاہیان مہن، یہ بڑا ایک اسپیکٹیکولر تھا، اور اس نے وہ طالبان کی میتھ کو توڑا، کیونکہ طالبان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے خلاف نہ کوئی نکل سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، سارے افغانستان پہ وہ بشر بلا شرکت غیر ہے وہ ہے۔ لیکن اس کے بعد 2 دن بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ افغان فریڈم فرنٹ جو ہے، جو جنرل یاسین ضیاء اس کو لیڈ کر رہی ہے، یہ جو زیبک پہ حملہ کیا اور وہاں پہ طالبان کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا، کیونکہ انیشلی جو ہے یہ ہٹ اینڈ رن والی تھی، لیکن یہ افغان فریڈم فرنٹ نے ہٹ اینڈ رن کے بجائے جو ہے نا فکسڈ فائٹنگ کی، اور تقریباً 4 دن تک جو ہے وہ طالبان کے ساتھ وہ انگیج رہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ جب طالبان کے لیے ری انفورسمنٹ آ رہی تھی کابل سے، تو یہ جو سالنگ درہ ہے اس کے ایسٹ سائڈ پہ جو ہے اس کو ایمبوش کیا گیا، اور اس میں 6 طالبان جو فوجی تھے ان کو مارا گیا۔ ساتھ ہی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ جو اے ایف ایف والوں نے افغان طالبان کے 2 ملٹری ڈرونز کو بھی گرایا ہے، اور یہ ایک راستہ ہے جو فیض آباد سے جاتا ہے یہ واخان کی طرف، اس راستے کو بھی کاٹ دیا ہے۔ تو یہ واخان ویلی بھی طالبان کی، اور واخان ویلی کی اہمیت یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ تقریباً 300 کلومیٹر راؤنڈ ہوگی، یہ تاجکستان ہے، دوسری سائڈ پہ پاکستان ہے، اور ادھر چین ہے۔ صرف ان کے لیے ایک تنگ درہ ہے جو آپ اس کو انٹر کرتے ہو، اسی تنگ درے کو جو ہے افغان فریڈم فرنٹ نے لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں صرف بدخشاں نہیں ہے، بدخشاں کے ساتھ جو صوبہ لگتا ہے وہ تخار ہے۔ تخار میں بھی عبدالستار نام کے ایک بندے نے جو ہے ایک ریزسٹنٹ گروپ بنایا ہے، اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف جو ہے نا لڑیں گے، اسی طرح الائنس کے نام سے۔ اور اس طرح فرا میں جو ویسٹرن سائڈ پہ آ رہی ہے، فرا میں بھی ہوا ہے، بغلان میں جو ہے، جو کہ پھر قندوز، اور قندوز کے بعد بغلان آتا ہے، وہاں پہ بھی۔ تو میرے خیال میں طالبان کے لیے اس وقت جیوگرافیکلی جو ریزسٹنس اسپریڈ کر رہی ہے،
اگر اسی رفتار سے یہ آگے چلتی رہی تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ طالبان کے ساتھ نہ اتنے ریسورسز ہے نہ اتنے ان کے ساتھ فائٹرز ہے. یہ گوریلا جنگ کے ماہر ہیں، لیکن یہ اسی قسم کی جو کنونشنل جنگ ہوتی ہے یا اگینسٹ گوریلا جو ہے وہاں پہ ان کے لیے مسائل ہوں گے. تو ابھی تک جو ہے اب ان کی کافی کیجولٹیز ہوئی ہے، جس میں ان کے اہم جو ہے آج جو خبر آئی ہے آپ نے پڑھی ہوگی کہ ان کے جو منسٹری آف انفارمیشن کے اہم شخصیت جو ہے اس کو راستے میں جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے. سچویشن جس طرح آپ نے کہا بالکل طالبان کے لیے بڑی پریکیریس. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ سب کچھ پرامن ہے اور افغانستان کے اندر، یہ تو بہت ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے. اور ایسے وقت میں کہ جب افغان طالبان جو ہیں انہوں نے 20 سے زائد گروپس جو ہیں وہ دہشت گردوں کے وہ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور پڑوسی ممالک کے خلاف خصوصاً پاکستان کے خلاف اسے پراکسی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ اب خود طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے پورے افغانستان کو انٹیکٹ رکھنا. دیکھیں جاوید بھائی، یہ جو طالبان ان کا جو سٹائل ہے نا، یہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک غار سے وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی دنیا جو ہے یہ پوری دنیا ہے، اور دنیا سب کچھ جو ہے ان کی نظر سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ 20-25 گروپ جو ٹیررسٹ کے رکھے ہیں، اور اس پوری دنیا بار بار کہہ رہی، اس طرح پرسوں امریکہ وہ جو رشین والوں نے کہا، اس طرح UN والے کہہ رہے ہیں، سگار والے کہہ رہے ہیں، مطلب ہے کہ ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ افغانستان جو ہے طالبان کے کنٹرول میں جو ہے خطے کے امن کے لیے اور انٹرنیشنل اسٹیبلٹی کے لیے ایک خطرہ ہے. لیکن یہ بڑے اوور کانفیڈنٹ تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ جو اسلام کا نام لے کے تو زیادہ تر میجارٹی آف افغان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن اکانومی جو ہے ان سے کولیپس ہو گئی، گورننس ختم ہو گئی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تو لوگ انتہائی تانتے. اور میں پرسوں جو میں نے اس بات کی بھی تھی کہ میں کابل میں ایک دوست سے جو بات کر رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا تھا یہ جب یہ بدخشاں کے واقعے سے 2 دن پہلے کہ دیکھیں اگر ایک ہی کہیں سے بھی کوئی نکل آیا تو the people will throng the street. لوگ جو ہے یہ کیونکہ لوگ بہت زیادہ تنگ ہے، تو آپ دیکھیں کہ within a matter of week آپ کو واخان سے لے کر یہ نورستان جو ہے، نورستان بدخشاں مطلب نورستان ہے، نورستان کے ساتھ بدخشاں ہے نارتھ پہ، اس کے ساتھ جو لگتی ہے وہ تخار ہے، پھر آگے جا کے قندوز، بغلان اور فرا، یہ سارے جو صوبے ہیں بیک وقت جو اس میں جو ریزسٹنس فرنٹ نے سر اٹھانا شروع کیا. اور دوسری سائڈ پہ جو آپ نے بتا دیا نیشنل فرنٹ جو ہے، افغان نیشنل فرنٹ، وہ پنشیر میں آلریڈی اس نے اپنے جو ہے مطلب ایک ویڈیوز جو ہے ریلیز کیے ہیں کہ ان کے فائٹرز جو ہے وہ پنشیر درہ پہنچ چکے ہیں اور پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بغیر عوامی سپورٹ کے ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ اب بدخشاں میں طالبان نے بہت زیادہ جو ہے عام لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا ہے، تاکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ وہ نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب، آپ تجزیہ دے رہے تھے جو افغانستان کی صورتحال ہے. طاہر فاروق صاحب، بات جو ہو رہی تھی کہ اگر عوامی حمایت حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا، طالبان نے جو مظالم خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ایجوکیشن کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس کا ری ایکشن تو یہ آنا تھا، اور یہ اب عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور بڑی مشکلات ہیں ان کے لیے. جی بالکل، دیکھیں نا افغان عوام کے اوپر کیا کیا مظالم اس ٹولے نے نہیں کیا ان کے اوپر. آپ دیکھیں خواتین کے اوپر مظالم، بچوں کے اوپر، تعلیم جیسے اہم ترین جو سا حق سے محروم رکھنا، خواتین کو صحت سے محروم رکھنا. میں حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ ہیں، کہاں سے آئے، لیکن آپ دیکھیں کہ آخر افغان عوام نے ان کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا. افغانستان میں ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے. اب یہ دنوں کی بات ہے، جس طریقے سے مہم چل پڑی ہے، جدوجہد چل پڑی ہے، اب یہ رک نہیں سکتی. وقت بھی کم رہ گیا. نازیہ، آپ کا کوئک کامنٹ. اس میں کوئک تو پھر یہی اس میں کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے یہ جو ابھی ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، جو مختلف گروپس نے سٹارٹ کر دیا ہے، یہ ابھی شروعات ہیں. جو ان کے اندازے تھے کہ شاید ان کے خلاف کوئی نہیں لڑ سکتا، اور وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ اوور کانفیڈنٹ تھے اس معاملے کو لے کے. لیکن صورتحال جو ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور وقتی طور پہ اگر یہ کارروائیاں صرف وقتی طور پہ، پھر تو بڑا ڈیمیج نہیں ہوگا طالبان کی حکومت کو. اگر یہ کنٹینیوٹی رہی اور انہوں نے اپنے آپ کو سسٹین کیا، تو ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں طالبان کے خلاف بہت زیادہ. جی جاوید صاحب، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افغان طالبان میں افغانستان کو تقسیم کرنے کے لیے ایک ان بلٹ صلاحیت ہے. پہلے یہ تقسیم تھے کابل اور قندھار میں، اور اب ان کو جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کی طرف سے، جو افغان فریڈم فرنٹ ہے، ان کی طرف سے جو
مزاحمت آ رہی ہے اس کے نتیجے میں بدیہی طور پر افغانستان تقسیم ہو کر رہے گا. ٹھیک جی نوید اکبر صاحب. جی بالکل جاوید صاحب دیکھیں گے یہ کوئی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تو ہے نہیں, یہ تو ایک مسلط شدہ ٹولہ ہے. ایک ویکم کریٹ ہوا جب اشرف غنی وہاں سے نکلے اور امریکن فوج نکلی تو انہوں نے قبضہ کر لیا اقتدار کے اوپر, کیونکہ یہ ایک اس وقت ایک آپ کہہ لیں کہ منظم ایک منتشر ٹولہ لیکن منظم ٹولہ تھا, ان کے پاس اسلحہ تھا, انہوں نے اسلحے کے دور پہ افغان گورنمنٹ پہ رول کیا. لیکن افغان حکومت کی جو موجودہ انلیجیٹیمیٹ جو حکومت ہے یہ افغان عوام کے دلوں پہ راج نہیں کر سکی تھی. یہی وجہ کہ ایک ملک کو چھوڑ کے پوری دنیا نے ان کو آج تک تو تسلیم نہیں کیا, اور پوری دنیا ان کو کہتی ہے کہ رائٹس تو اپنے شہریوں کو یہ رائٹس دینے کو تیار نہیں ہے. جو انہوں نے ایک عارضی دستور لائے ہیں یہ وہ آواز دیکھ لیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, لیکن آنے والے دن جو ہیں بہرحال طالبان رجیم کے لیے وہ بہتر دن ثابت نہیں ہوں گے. یہ جس ریزسٹنس کا آغاز ہوا ہے بدخشاں سے اور اب یہ مزید جو صوبے ہیں ان تک بھی پھیل گیا ہے اور اسے اب عوامی حمایت بھی حاصل ہو رہی ہے, تو یہ بڑی مشکلات بنائے گا اس طالبان رجیم کے لیے. بہت بہت شکریہ نوید اکبر صاحب آپ کا, طاہر فاروق, مصطفیٰ اور صالح ظافر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.